بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب ثم التابعین فہم اہل التقى والنقى والحلم والکرم۔ معزز حاضرین اور ناظرین، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلیفہ ثانی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا گیا تو آپ رونا شروع ہو گئے۔ ان کی یاد میں آپ نے آنسو بہانا شروع کر دیا اور فرمانے لگے وَدِدْتُ لَوْ أَنَّ عَمَلِي كُلَّهُ مِثْلُ عَمَلِهِ يَوْمًا وَاحِدًا مِنْ أَيَّامِهِ وَلَيْلَةً وَاحِدَةً مِنْ لَيَالِيهِ۔ آپ فرمانے لگے کہ میں یہ چاہتا تھا، میری یہ خواہش تھی کہ میرے سارے عمل مجھ سے لے لیے جائیں اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دن اور ایک رات کا عمل مجھے مل جائے۔ یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو میرے جتنے بھی عمل ہیں، میں نے زندگی میں جتنی بھی کمائیاں کی ہیں، وہ ایک طرف ہیں، کاش یہ صدیق اکبر کا وہ ایک دن بن جائیں اور ایک رات بن جائیں۔ ہمارے ذہن میں ایک تجسس پیدا ہو گیا کہ وہ دن اور وہ رات کون سا ہے، وہ اتنا اہم دن اور رات کون سا ہے جس کے لیے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تمنا کر رہے ہیں کہ میرے سارے اعمال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ایک دن اور ایک رات جیسے ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے وہ خود رات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اما لیلتہ فلیلۃ سار مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الغار۔ فرماتے ہیں کہ بہرحال جو رات ہے تو یہ وہ رات ہے جس مبارک رات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور کی طرف سفر کر رہے تھے، یعنی ہجرت کے لیے غار ثور کی طرف گئے تھے اور بعد میں وہاں ہی رات گزاری تھی۔ تو یہ اس رات کی بات ہے۔ فرمایا کہ فلما انتہیا الیہ، جب غار کے پاس دونوں پہنچے ہیں تو آپ یہ عرض کرنے لگے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، واللہ لا تدخلہ حتی ادخل قبلک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم آپ کے اس کے اندر داخل ہونے سے پہلے میں یہاں داخل ہوں گا، آپ اس وقت تک اندر نہیں تشریف لے جائیں گے جب تک کہ میں یہاں اس کے اندر نہ جا سکوں۔ اور اس کی وجہ خود بیان کرنے لگے۔ فرمایا کہ فَإِن كَانَ فِيهِ شَيْءٌ أَصَابَنِي دُونَكَ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس غار کے اندر کوئی موذی چیز ہو، کوئی نقصان دینے والی چیز ہو تو وہ آپ کی بجائے مجھے پہنچے۔ تو یہ جانثاری کا وہ جذبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر رہے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میری جان بھی قربان ہے کہ کوئی بھی نقصان اگر پہنچے تو مجھے پہنچے آپ کی جگہ۔ تو یہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت تھی کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یار غار رفیق خاص حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ فَقَسَحَهُ، غار کو اچھی طرح صاف کرتے ہیں، اچھی طرح جھاڑتے ہیں۔ وَوَجَدَ فِي جَانِبِهِ ثُقُبًا، اور دیکھتے ہیں کہ ایک طرف کچھ سوراخ ہیں۔ فَشَقَّ إِزَارَهُ فَسَدَّهَا بِهِ، تو آپ اپنی چادر کو پھاڑ کے ان سوراخوں کو بند کر دیتے ہیں، کیونکہ خدشہ یہ ہے کہ ان سوراخوں سے کوئی موذی حشرات یا کوئی نقصان دہ چیز آ کے نقصان نہ پہنچا دے۔
تو ان سوراخوں کو بند کرنا چاہتے ہیں تو اپنی چادر سے ان کو بند کرتے ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ وہ باقی من حسنان، لیکن 2 سوراخ پھر بھی باقی رہ جاتے ہیں۔ اب ان کے پاس ظاہر ہے کہ کپڑا جو ہے وہ نہیں ہے بند کرنے کے لیے، تو روایت میں آیا کہ فَأَلْقَمَهُمَا رِجْلَيْهِ، آپ نے اپنے دونوں پاؤں ان سوراخوں کے اندر رکھ لیے، یعنی ایڑیوں سے، اپنی ایڑیوں سے ان سوراخوں کو بند کر لیتے ہیں۔ اب یہاں آپ اندازہ لگائیں کہ جانثاری کا یہ کیا حسین انداز ہے اور کیا عجیب انداز ہے، اور یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت جو کہ عاشقوں کے امام ہیں، عاشقان رسول کے قافلہ سالار ہیں، یہ انہی جیسی ہستیوں سے یہ کام ہو سکتا ہے کہ اپنی جان کو داؤ پہ لگا دیا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے کا ایک حسین منظر پیش کیا، اور عرض کرنے لگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ادخل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اندر تشریف لائیے، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے آتے ہیں۔ وَوَضَعَ رَأْسَهُ فِي حِجْرِهِ وَنَامَ، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا سر انور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں رکھتے ہیں، اور آپ آرام فرمانے لگتے ہیں، آپ استراحت فرما رہے ہیں اور نیند فرما رہے ہیں۔ تو یہ وہ لمحہ ہوگا، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ یہ وہ خاص لمحہ ہے جس کے لیے اس رات کی تمنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اور ان کا دیدار، یہ تو ہر عاشق کہتا ہے کہ وہ گھڑی بھی آئے کہ خواب میں وہ دکھائیں اپنی تجلیاں، میں کہوں کہ آج حضور نے میرا سویا بھاگ جگا دیا، قربان جائیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیب پر کہ جن کے دیدار کے لیے ساری کائنات کے عاشق تڑپتے ہیں۔ آج عاشقوں کے اس امام کی گود میں وہ چہرہ انور موجود ہے، اور یہ آپ کا دل زبان حال سے کہہ رہا ہوگا کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ عاشق کی معراج کیا ہوتی ہے کہ محبوب اس کے پاس ہو، تو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ انور کی تجلیات سے آپ کا چہرہ روشن ہو رہا ہے، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں، اور دیکھیے کہ اس رحل کی کتنی عزت ہو جاتی ہے، لکڑی کے اس ٹکڑے کی کتنی عزت ہو جاتی ہے جو رحل بن کے قرآن کے لیے قرآن کو اٹھاتا ہے، اس میں قرآن رکھا جاتا ہے، تو یقیناً وہ لکڑی بھی قابل احترام ہوتی ہے جو رحل بن جاتی ہے اور اس پر قرآن رکھا جاتا ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود کی کیا عظمت ہے، جس گود میں صاحب قرآن نے سر رکھا ہوا ہے۔ صاحب قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرما رہے ہیں، اسی دوران لدغ ابو بکرن فی رجلہ من الجحر، اس ایک سوراخ سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ اب ڈنگ کی تکلیف تو ہوتی ہوگی، لیکن روایت میں آتا ہے کہ وَلَمْ يَتَحَرَّكْ مَخَافَةَ أَن يَنْتَبِهَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بالکل حرکت نہیں کی کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ تو حضور علیہ السلام کی نیند پر اپنی جان وار رہے، حضور علیہ السلام کی محبت میں، حضور علیہ السلام کے ادب میں، حضور علیہ السلام کی تعظیم میں آپ کو بیدار نہیں کر رہے اور آپ کی نیند میں خلل پیدا نہیں کر رہے، اپنے پاؤں کو ہلایا تک نہیں، آپ کو بتایا تک نہیں۔ وہ منظر بھی یاد رکھیے جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی نیند کے لیے نماز عصر کو قربان کیا تھا، ادھر آپ اپنی جان قربان کر رہے ہیں، اور کسی نے خوبصورت بات کی کہ مولا علی نے واری
تیری نیند پر نماز، مولا علی نواری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جاں اس پہ دے چکے۔ یہاں اس سے مراد نبی پاک کی نیند ہے، صدیق بلکہ غار میں جاں اس پہ، یعنی نبی پاک کی نیند پہ صدیق بلکہ غار میں جاں اس پہ دے چکے، اور حفظ جاں تو جان فروز غرور کی ہے۔ حالانکہ سب فرضوں سے بڑا فرض کیا ہے؟ جان کی حفاظت ہے۔ لیکن دیکھیے اس روایت میں بھی آگے ذکر ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو محروم نہیں کیا، ان کو نماز عطا کر دی، انہیں جان ان کی بچا لی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ کیونکہ آگے کیا ہوا کہ فسقطت دموعہ علی وجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تکلیف کی وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے جو آنسو ٹپکے وہ چہرہ مصطفیٰ پر آ پڑے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے بوسے لینے لگے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے، آپ نے فرمایا ما لک یا ابا بکر، اے ابو بکر کیا ہوا، کیا مشکل آ گئی، کیوں پریشان ہو؟ تو آپ نے عرض کی لدغت فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ڈس لیا گیا ہے۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ چلو دوڑو کسی ڈاکٹر کو تلاش کرو، کسی طبیب کو تلاش کرو، کسی زہر کے علاج کرنے والے کو تلاش کرو، بلکہ یہ تو وہ محبوب ہیں کہ سب دکھوں کی دعا جن کے دامن میں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روایت میں ذکر ہے فَتَّفَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَذَهَبَ مَا يَجِدُهُ، رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا مبارک لعاب دہن، وہ منہ مبارک کا چشمہ رحمت کا وہ رحمت بھرا جاگ لگایا ہے، آپ کی تکلیف جاتی رہی ہے۔ تو یہ آپ کی جان کو بچایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر، آپ کی عظمت کی خاطر، آپ کے تحفظ کے لیے کوشش کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم نہیں کرتے۔ تو شاعر نے کہا کہ تو نے انہیں جاں انہیں پھیر دی نماز، تو نے ان کو جاں انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ اصل بات کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جان نثاری کرنا۔ تو بہرحال اسی حدیث میں پھر آگے اس دن کا بھی ذکر ہے کہ جس دن میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا وصال ہو گیا۔ فرمایا وَأَمَّا يَوْمُهُ فَلَمَّا قُبِضَ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور حضرت ابوبکر صدیق کا وہ دن جس کی تمنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کر رہے ہیں کہ وہ دن میرے اعمال کے بدلے میں ہو جاتا، اس دن کے بارے میں بتاتے یہ دن وہ دن تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا۔ ارتدت العرب، کچھ عرب قبائل مرتد ہو گئے، وقالوا لا نؤدی زکاۃ، اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ امت کی کشتی کو سہارا دینے کے لیے انہی کا انتخاب کیا گیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کیا گیا تھا۔ اب انہوں نے یہ فرمایا کہ لو منعونی عقالا لجاہدتہم، اگر انہوں نے اونٹ کا گھٹنا باندھنے والی ایک رسی بھی روکی تو میں ضرور ان سے جہاد کروں گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، تألف الناس وارفق بہم، لوگوں سے محبت کیجئے، ذرا نرمی کیجئے، یعنی ذرا نرمی کریں آپ۔ یہ تو بڑی سخت بات ہے کہ صرف زکوٰۃ نہ دینے پر ان کے خلاف آپ برسر پیکار ہو جائیں گے یا جہاد کریں گے، یعنی ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ابتداءً ذرا حکمت کے ساتھ چلیں۔
تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تاریخی جملہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواباً فرمایا اے جبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام، کیا زمانہ جاہلیت میں تم بڑے سخت ہوتے تھے، اب اسلام میں آ کے نرم ہو گئے ہو؟ اور حکمت سمجھانے کے لیے بتایا اصل وجہ کیا ہے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں۔ فرمایا انہ قد انقطع الوحی وتم الدین، کیونکہ وحی مکمل ہو چکی، اب وحی رک گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اس کے بعد وحی تو آنی نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا سلسلہ مکمل ہو گیا، دین بھی مکمل ہو گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دین کے فرائض کا انکار کرتا ہے تو دین میں کمی ہوتی ہے۔ آج اگر وہ زکوٰۃ کا مان لیتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، کل کوئی نماز کا اٹھ کے انکار کر دیتا، پرسوں کو روزے کا انکار کر دیتا، تو اس طرح دین کی عمارت ہی بالکل منہدم ہو جاتی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اپنا وہ سٹینڈ جو اس پر لیا تھا اس کی حکمت بتانے لگے کہ انہ قد انقطع الوحی وتم الدین، کہ وحی تو رک گئی، دین مکمل ہو گیا۔ اینقص وانا حی، کیا ابو بکر جیے، ابو بکر کے جیتے جی دین کم ہو جائے؟ یعنی ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میں صدیق اکبر ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق خاص ہوں، میں ان کا یار غار ہوں، میں ان کی ناموس کا بھی محافظ ہوں، ان کی ذات کا بھی محافظ ہوں، ان کی تعلیمات کا بھی محافظ ہوں، ان کے نام کا بھی احترام کرنے والا ہوں، ان کے نظام کا بھی محافظ ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کے لیے، آپ کے نظام کے لیے جو سٹینڈ اس دن لیا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اسی وجہ سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خواہش کر رہے ہیں کہ یہ دن بھی مجھے ملے۔ اگر آپ ان دونوں واقعات پر غور کریں تو ایک واقعے میں ادب رسول، عشق رسول میں جو تڑپ ہے دیدار کی، اور پھر ادب رسول میں جو جان نثاری ہے، ذات رسول کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا۔ اب یہ عاشقوں کے امام ہیں، عاشقوں کو عشق سکھا رہے ہیں۔ عشق یہ نہیں کہ صرف ذات کی بات کرو، اور عشق یہ نہیں کہ صرف نظام کی بات کرو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاشقوں کو پیغام دیا کہ ان کے دیدار کے لیے تڑپنا یہ بھی عشق ہے، ان کی ذات اور ان کی ناموس کی حفاظت کے لیے جان فدا کرنا یہ بھی عشق ہے، اور اسی طرح ان کی تعلیمات کو نافذ کرنا، تعلیمات کی حفاظت کرنا یہ بھی عشق ہے۔ یعنی وہ جو رات تھی، وہ جو غار ثور کے اندر گزاری گئی رات تھی، وہ ذات مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے شربت پینے کے لیے تھی۔ اس لیے وہ رات فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند تھی، اور یہ جو دن تھا وہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قائم رکھنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جاری رکھنے کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو بچانے کے لیے تھی۔ اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پسند کر رہے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، فرمایا کنت صاحبی فی الغار وصاحبی علی الحوض، اے ابو بکر تو غار میں بھی میرے ساتھ تھا، تو حوض کوثر پہ بھی میرے ساتھ ہوگا۔ تو اس روایت سے ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے کہ اگر ہم عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کمال حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس عشق کا کچھ ذرہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم جمال مصطفیٰ کے لیے بھی تڑپیں، ہم ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جد و جہد کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں، اور اللہ تبارک و تعالی کے احکام پر عمل کر کے یہ بتا دیں کہ ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، وما علیہ الا البلاغ۔